عورت جب بدلہ لینے پر آتی ہے تو سب حدیں پار کر جاتی ہے، نہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اسے روک سکتا ہے۔ فوزیہ کے دل میں بھی ایک آگ چل رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ سو چکے تھے، اور سوتے بھی کیوں نہ، اس نے آج ان کے کھانے میں نیند کی جو ملا دی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھی اور برابر والے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ فوزیہ کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آپ یہاں کیا ہیں اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تم پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ پھیر کر بولا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب اس کا ازالہ بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ فوزیہ یہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے گھن آتی ہے۔ مجھے تم پسند ہو، تمہاری وجہ سے مجھے اس بدصورت سے شادی کرنا پڑی۔ اس نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ غصے میں تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنا لو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ فوزیہ اس کے قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا کیسے سوچا آپ نے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ نکل جائیے میرے کمرے سے۔ اس سے پہلے کہ وہ فوزیہ کو دھکے دیتا، فوزیہ نے ایک ایسی حرکت کر دی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ فوزیہ مولوی امام دین کی بیٹی تھی۔ مولوی صاحب کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، نمرہ اور فوزیہ۔ نمرہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ فوزیہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ حسن میں بھی مثال آپ تھی، ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، نامحرم نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ گھر سے زیادہ نہیں نکلتی تھی، بس کالج جاتی اور سیدھا گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن مولوی صاحب کو ان کی فیملی کو میلاد کی دعوت آئی تھی۔ فوزیہ کی امی نے اسے کہا، بیٹا تم بھی چلو، مگر اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ امی کے کہنے پر اس نے سفید اور گلابی کلر کا جوڑا پہنا، آنکھوں میں کاجل لگایا اور کسی میک اپ کو ہاتھ نہ لگایا۔ اسے ضرورت ہی کب تھی؟ وہ امی کے ساتھ وہاں جانے لگی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد میلاد ختم ہوا تو کھانا لگ گیا۔ فوزیہ عبایا پہن کر آئی تھی جو اس نے وہاں اتار کر رکھا تھا، کیونکہ پردے کا انتظام الگ تھا۔ کھانا لگتے ہی وہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ کھانا کھا رہی تھی کہ امی کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ بیٹا مجھے پانی لا دو۔ وہ اٹھی اور پانی بھرنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا وہاں سامنے دروازے پر جو پردہ ہے وہاں سے عمیر اپنی امی کو بلانے کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظر سیدھا فوزیہ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک وہ پانی کا گلاس لے کر واپس نہیں چلی گئی، عمیر وہیں پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر ہی میں وہ عبایا پہن کر باہر نکلی۔ عمیر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عمیر نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ جانے لگی تو عمیر نے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ بہت حیران ہوا جب وہ مولوی صاحب کے گھر اندر چلی گئی۔ اچھا تو یہ مولوی امام دین کی بیٹی ہے۔ اب تو عمیر کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ دن رات اسے وہی چہرہ نظر آتا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمیر بہت ہی کم صورت لڑکا تھا۔ اس کی طرف کوئی لڑکی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس کے دل و دماغ میں فوزیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بے چینی اپنے بھائی عزیز کو بتائی تھی۔ عزیز بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا اور لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ یہ دونوں بھائی تھے مگر ان کی شکل و صورت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عمیر نے جب عزیز کو بتایا کہ اسے ایک لڑکی بہت پسند آئی ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ اس نے پوچھا تو عمیر نے بتایا کہ وہ مولوی امام دین کی لڑکی ہے، لیکن مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ بے حد حسین ہے۔ مولوی صاحب اس کی مرضی ضرور معلوم کریں گے، مگر میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے ایک بار دیکھنے سے میری نیندیں تو حرام ہو گئی ہیں۔ تم میری ہیلپ کرو بھائی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم ایسا کرو، اس سے ملو۔ عمیر کے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی تھی وہ عزیز کو بتانے لگا۔ پہلے تو عزیز نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر عمیر نے اسے کہا کہ وہ مر جائے گا۔ وہ رونے لگا تو عزیز مان گیا۔ اگلے دن جب فوزیہ کالج جا رہی تھی تو عزیز نے اس کا کچھ دور تک پیچھا کیا۔ اب وہ روز ہی راستے پر کھڑا ہوتا جہاں سے فوزیہ گزرتی تھی۔ اس نے اسے کئی بار اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا مگر وہ نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتی۔ ایک دن مجبور عزیز نے اسے پکارا، سنیے مس۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، وہ مجھے پوچھنا تھا کہ مولوی امام دین صاحب کا گھر کس طرف ہے؟ جی وہ گلی کے آخر میں ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ مجھے اپنی والدہ کے لیے پانی دام کروانا ہے، عمیر نے بڑے ہی سٹائل سے کہا تاکہ فوزیہ اس سے امپریس ہو جائے، اور ہوا بھی یہی۔ اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر فوزیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر نہ جانے کیوں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ خوبرو لڑکا کون ہے؟ عزیز کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ فوزیہ اسے دیکھے اور اس نے دیکھ لیا تھا۔
اب اسے پتا تھا کہ وہ اسے اپنی وجاہت کے شہر میں جکڑ لے گا۔ اب وہ بہانے سے راستے میں گزرتا تو فوزیہ کی نگاہیں بھی اسی کو ڈھونڈتی۔ ایک دن نظر بچا کر اس نے فوزیہ کے سامنے ایک خط پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے خط اٹھا لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، بس ایک نمبر تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خوبصورت آنکھوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو مجھے اس نمبر پر کال یا میسج کر دیجیے گا۔ فوزیہ نے پڑھا۔ اس کو پہلے بڑا ڈر لگا، مگر پھر اس نے نمبر اپنے موبائل میں یہ نمبر سیو کر لیا۔ اب وہ نمبر اصل میں عمیر کا تھا۔ یہاں پر عزیز کا کام ختم ہو گیا تھا۔ بھائی میں نے اسے آپ کا نمبر دے دیا ہے، اگر اس نے آپ کو کال کی تو سمجھیں کہ وہ آپ کے جال میں آ گئی ہے، ورنہ اسے بھول جائیں۔ مگر ایک رات خود ہی عمیر کو میسج آ گیا تھا۔ یہ میسج فوزیہ کا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا، دونوں پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ عمیر نے اسے اپنا نام عزیز بتایا تھا۔ اسی دن عمیر نے کہا کہ میں اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فوزیہ بے حد خوش ہوئی۔ کچھ دن کے بعد اس کا رشتہ لے کر وہ لوگ آ گئے۔ عزیز اور عمیر دونوں بھائی خوش تھے۔ جب مولوی صاحب نے فوزیہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو اس نے آنکھیں بند کر کے ہاں میں جواب دیا۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے اس کی ہاں سن کر، مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ وہ خوش تھی کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھے عزیز کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کتنے ارمان سجائے تھے، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ عمیر کے قدموں کی آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے بیٹھا، مگر جیسے ہی اس نے فوزیہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو فوزیہ نے نگاہیں نیچے کر لیں۔ اس نے کہا شادی مبارک ہو، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اسی پل وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کون تھا جو دولہا بن کر اس کے کمرے میں آ گیا تھا؟ اسے زور کا چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوش رہی۔ عمیر اس سے محبت بھری باتیں کرتا رہا، مگر اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ عمیر اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے جھٹکا لگا ہے۔ وہ اسے بتانے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عزیز کو کہا کہ وہ آپ سے شادی کے لیے میری مدد کرے۔ اس نے تب ہی آپ کو یہ خط دیا تھا، مگر اس میں نمبر میرا ہی تھا۔ آج تک آپ مجھ سے ہی باتیں کرتی رہی ہیں۔ فوزیہ کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اسے عزیز نے بیوقوف بنایا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے، مگر وہ بہت خاموش تھی۔ دوسرے دن فوزیہ نے عزیز کو دیکھا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ان سب کے ساتھ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ فوزیہ کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن فوزیہ نے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر سب کو کھلا دی۔ عزیز کا کھانا الگ کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ دیر سے گھر آتا تھا، اسی لیے اس دن سب سو گئے تھے سوائے فوزیہ اور عزیز کے۔ مگر عزیز نے اسے بری طرح دھسکار دیا تھا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب وہ وہاں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فوزیہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی بدنامی ہوتی، مگر اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بدلے کی آگ ان دونوں بھائیوں نے مل کر اس کی زندگی سے کھیلا تھا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، فوزیہ نے قسم کھائی تھی۔ اب وہ سب کے ساتھ ایک نارمل رویہ رکھتی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی عزیز کے کمرے میں نہیں گئی۔ عزیز اب اس سے بات کر لیا کرتا۔ وہ یہی سوچتا کہ اس لڑکی کا قصور نہیں ہے، یہ واقعی مجھے پسند کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ میری بھابھی ہے۔ فوزیہ کا شوہر اسے بے حد محبت کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا، مگر فوزیہ کو اس سے گھن آتی تھی جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر بے حد خوش تھا۔ ساس سسر سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فوزیہ کو 4تھا مہینہ لگ چکا تھا۔ آج کل گھر میں یہی بات چل رہی تھی کہ عزیز کی بھی شادی کر دی جائے۔ عزیز کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ لوگ وہاں رشتہ لے کر گئے تھے۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کچھ دن کے بعد عزیز کی بیوی اس گھر میں آ چکی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، چاند سورج کی جوڑی تھی۔ اسے دیکھ کر فوزیہ کو سخت جلن ہوتی کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتی۔ مجھ میں آخر کیا کمی تھی جو عزیز نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ فوزیہ آج کل عزیز کی بیوی کنزا کے ساتھ ہوتی تھی اور ہمیشہ عزیز کی باتیں کرتی رہتی۔ اسے بتاتی کہ اس عزیز کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ عزیز نے ہی اسے پسند کیا تھا، مگر پھر عمیر بڑے تھے تو میری شادی ان سے ہو گئی۔ اس بات پر کنزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مگر تم پریشان مت ہو، اب تو میں اس کی بھابھی ہوں۔ کنزا نے بمشکل جواب دیا تھا۔ اچھا سنو، یہ باتیں عزیز سے مت کرنا اور نہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب وہ روز کوئی نہ کوئی بات کنزا کو بتاتی۔ یہ دیکھو سوٹ اچھا ہے، یہ صرف میرے لیے لائے تھے۔ کنزا یہ باتیں سن کر اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے میکے میں رہتی۔ عزیز کو فوزیہ نے کہا کہ لگتا ہے تمہاری بیوی کا میکے میں کوئی اور ہی چکر ہے، تبھی وہ رہنا
पसंद नहीं करती। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? वो गुस्से में आने लगा। मैं ठीक कह रही हूँ, अपनी बीवी पर नजर रखो, तुम्हारे जाते ही फोन पर लग जाती है, मेरा मतलब है इसे कुछ मत कहना, मगर नजर रखना। ये कहकर फौजिया वहाँ से चली गई। एक बीज वो शक का किन्जा के दिल में बो चुकी थी और एक बीज अज़ैज़ के दिल में। अब इसे यकीन था कि ये बीज अपनी जड़ें पक्की करेगा, और हुआ भी यही। एक दिन किन्जा किचन में आई तो फौजिया को रोते हुए देखा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, फौजिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं भाभी, कोई तो बात हुई है ना, मुझसे मत छुपाइए। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे शोहर की बुरी नज़र है मुझ पर, वो रोते हुए बताने लगी। भाभी ये भी आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ किन्जा, आज वो मेरे लिए कमरे में आया था, मुझे अकेला देखकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरे साथ। इसके आगे फौजिया कुछ न बोली और रोने लगी थी। अब मैं ये किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। सब लोग कहेंगे कि ये बच्चा भी। तुम तो जानती हो ना औरत की इज्जत कितनी नाजुक शय की तरह होती है। किन्जा अचानक से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। इसकी आंखों में भी आंसू थे। फौजिया ने अपना तीर चला दिया था। कुछ देर में इसने देखा कि किन्जा अपना बैग उठाए जा रही थी। शाम को दोनों भाई वापस आए। अजीज इसके पास आया। भाभी किन्जा कहाँ है? पता नहीं मुझे, तुम्हारी बीवी का, वो मानीखेज अंदाज में बोली। अजीज को गुस्सा आ रहा था। इसने कार तो किन्जा ने फोन काट दिया। अजीज का मूड सख्त ऑफ हो गया था। वो अपने कमरे में चला गया। 2 दिन के बाद किन्जा की जानब से खिला का नोटिस आ गया। इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि अजीज का अपनी भाभी के साथ चक्कर है। देख लो, तुम्हारी बीवी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया है। फौजिया रोने लगी थी। मत रोएं भाभी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर किन्जा ना मानी। आखिर गुस्से में आकर अजीज ने इसे तलाक भिजवा दी। अब फौजिया खुश थी। एक कांटा तो निकल चुका था, अब इसका शोहर बचा था। वो हर वक्त अजीज के आगे पीछे फिरती, जबकि इसके शोहर अमैर को ये पसंद नहीं था। तुम क्यों हर वक्त उसके काम करती हो? एक दिन अमैर ने इसको रोक ही दिया। वो आपका छोटा भाई है, दुखी है, इसकी बीवी इसे छोड़ कर गई है। अच्छा, तो तुम उसकी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो। वो गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हैं आप? इस्लाम में देवर जैसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं? अच्छा, जब आपने मुझसे शादी की तब क्या आपने इस्लाम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने भाई को मुझसे बात करने का कहा था? फौजिया ने कहा तो वो गुस्से से बाहर निकल गया। अब अमैर के दिल में भी शक आ गया था। कुछ दिन बाद फौजिया ने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर इसके शोहर को कोई खुशी नहीं हुई थी। जब फौजिया चलने फिरने के काबिल हुई तो रात को जब सब सो जाते तो वो देवर के कमरे में आस पास रहती, ताकि इसका शोहर देखे तो वो ये समझे कि देवर के कमरे से निकली है। एक दिन ऐसा ही हुआ। अमैर के कदमों की आवाज़ आई तो फौजिया जल्दी से अपने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। अज़ीज़ को देखकर बोली, क्या तुमने खाना खाया? अजीज़ ने परेशान होकर उसे देखा। भाभी, आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें खाने का पूछने आई हूँ। पीछे से अमैर आ गया। फौजिया को बालों से पकड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रोने लगी तो अज़ैब भी बाहर आ गया और फौजिया को छिड़वाने लगा। तुम दोनों मेरे घर में रंगड़ियाँ रोड़ियाँ मना रहे हो। मुझे तो पहले ही दिन से शक था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। वो चिल्ला रहा था कि सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। अम्मा, बाबा, देखें, इन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। सब हैरान थे। फौजिया चिल्ला रही थी और अमैर ने इसे तलाक दे दी। अब वो इद्दत में थी, अपनी सास के कमरे में रहती थी। इसने अपनी सास से कहा था कि मेरे अम्मी अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। आंटी, कुछ ऐसा करें कि मेरी शादी न टूटे। इसकी सास ने यही बात अज़ैर और अमैर से भी कर दी। जब फौजिया ने बताया कि मैं अज़ैर की वजह से परेशान थी, इसीलिए इसे खाने का पूछने गई थी, अज़ैर ने भी यही कह दिया कि वो बस मेरा ख्याल रख रही थी क्योंकि किन्जा मुझे छोड़कर चली गई थी। अमैर अब हलाला करना चाहता था। सोच रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। आखिर इसे अपने भाई उज़ैर का ख्याल आया। भाई, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे आपने पहले ही किन्जा की नज़रों में गिरा दिया है। अब मैं इसे अमली जामा नहीं पहना सकता। इसने इनकार कर दिया, मगर फौजिया इसके पैरों में गिर गई। अपने भतीजे की खातिर मुझसे निकाह कर लो, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ, बाप, भाई सब के दबाव में आकर वो राजी हो गया, मगर इसका दिल मुतमईन नहीं था। एक दिन चुपके से इनका निकाह हो गया। आज फौजिया अज़ैर के कमरे में इसकी बीवी बनकर बैठी। वो काफ़ी देर के बाद कमरे में आया और इसे देखकर बोला, भाभी आप सो जाइए। नहीं अज़ैर, मैं सो नहीं जाती जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ा। और फिर वो रोने लगी। अरे भाभी मत रोएं। वो इसे चुप कराने लगा। फौजिया रोते रोते इसे देखने लगी। अज़ैर इसकी निगाहों के हसार से निकलना चाहता था मगर ना निकल पाया। सुबह होते ही अमैर अज़ैर के पास आया कि मेरी बीवी को तलाक दे दो, मगर अज़ैर खामोश था क्योंकि रात को फौजिया ने इसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं अपनी और अपने बच्चे की जान ले लूँगी। अज़ैर कहने लगा, मेरा भाई अमैर आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो मुझे प्यार नहीं करता, ये सब इसका ढोंग है। वो तो मुझे मारता है,
ہاتھوں سے بھی اور باتوں سے بھی۔ روز رات کو ایک نئے آدمی کا نام لے کر مجھ پر شک کرتا ہے، وہ تو میری کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ عزیر بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، مجھے یقین نہیں آ رہا بھابی، بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا بھائی ہے تم تو کہو گے، فوزیہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میرا قصور تو بتاؤ، کیا میں کوئی کھلونا ہوں کہ ایک بھائی کھیل کر دوسرے کو دے دے اور پھر پہلے کو واپس کر دے؟ اب مجھے مت چھوڑنا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے بہت صبر کیا، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں، کنزا تمہارے قابل نہیں رہی۔ آپ کو یاد نہیں اس دن آپ کے بھائی عمیر نے آپ پر الزام لگایا تھا؟ عزیر کو یاد آیا کہ اس کا بھائی فوزیہ کو مار رہا تھا، حالانکہ وہ تو بس کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد صبح اس نے فوزیہ کو کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فوزیہ دل میں بہت خوش ہوئی کہ اسے اپنا من پسند ساتھی مل گیا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں فوزیہ کو طلاق نہیں دے سکتا، عزیر نے بتایا تو عمیر چلانے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے بھائی، آپ کی وجہ سے میں نے فوزیہ کو اپنے چھوٹے پیار میں پھنسا کر شادی آپ سے کروائی، اب مجھے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ شرم آنی چاہیے، تم نے اپنی بھابھی پر بری نظر تھی، میں ہی بیوقوف تھا کہ حلالے کے لیے میں نے تم سے چنا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، مگر میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، میری مجبوری ہے۔ عزیر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ ادھر فوزیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ عمیر کے پیروں میں پڑ گئی۔ اسے کہا آپ عزیر کو مجبور مت کریں، وہ اپنی جان لے لے گا اور مجھے بھی مار ڈالے گا اور میرے بچے کو بھی مار ڈالے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اسی بات کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ رو رہی تھی، عمیر پریشان ہو گیا، وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عمیر نے اپنا سامان باندھا اور ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فوزیہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، سانپ بھی مر چکا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، آج عزیر اس کا نام ہو چکا تھا، جس طرح ان دونوں بھائیوں نے چالاکی سے فوزیہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، ٹھیک اسی طرح فوزیہ نے بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ اس میں فوزیہ کا کیا قصور تھا؟ وہ سوچنے لگی اور خود کو تسلیاں دینے لگی، شاید فوزیہ ٹھیک رہی تھی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔